میں اس گوڑی بلی سے شادی کیوں کروں دادا جی؟ میرا اور اس کا کیا جوڑ؟ میں اسے صرف اس لیے شادی کر لوں کہ جائیداد باہر نہ چلی جائے، جبکہ اس کے پہننے اوڑھنے کا انداز دیکھا ہے آپ نے؟ اس گاؤں میں رہنے وہ سردار زاویار خان تھا، اس کے روب و دبدبے کے چرچے دوسرے گاؤں تک بھی تھے۔ جہاں سے گزرتا ایک پل کو ہر منظر ساکت رہ جاتا، لوگ مڑ مڑ کر اس یونانی حسن رکھنے والے شہزادے کو دیکھتے۔ اصول پسند اور باحیا خاندان کا ایک لوتا باروب سردار آج دادا جان کی خواہش کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی جو لندن سے آئی تھی، ساری زندگی وہیں رہی پلی بڑھی، اور اب اپنی والدہ کے ساتھ پہلی بار پاکستان آئی تھی، جبکہ والد 1 سال پہلے وفات پا گئے تھے اور وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ تب بھی یہاں سے صرف زاویار ہی جا سکا، لیکن بس کچھ ہی دیر ہی وہاں رکا اور پلٹ آیا۔ 1 ماہ پہلے شازیہ بیگم واپس پاکستان لوٹ آئی تھیں، ہمیشہ کے لیے، اور اچانک وہ کیوں آ گئی تھیں فی الحال کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہ جانے کی ضرورت محسوس کی، پر کچھ دنوں سے شازیہ بیگم، زاویار کے والد شفقت صاحب اور دادا جان سلطان خان کے بیچ بند کمرے میں کچھ میٹنگ چل رہی تھی جسے سبھی نابلد تھے۔ اینا سے تو زاویار کی 2 سے 3 بار اچھی خاصی جھڑپ بھی ہو چکی تھی۔ وہ باہر ملک پلنے والے پاکستان کی رہن سہن کیسے ایک دم اپناتی۔ پاکستان میں بھی اس کی والدہ اسے سیدھا گاؤں لائی تھی، جہاں کی فضا تو اینا کو اچھی لگی، لیکن یہاں کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا کچھ بھی اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ ٹائٹس پہننے کی عادی تھی اور بنا دوپٹے کے ہی نکل جاتی تھی۔ اب یہاں سے اس کی والدہ زبردستی فراق اور دوپٹے پہنا رہی تھیں، جس پہ وہ گوری سے اینا چڑ کھاتی تھی، اور زاویار اسے چڑھتا تھا، اور اب تو حد ہی ہو گئی۔ دادا جان کی بات سن کے تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا اتنے دن جو میٹنگ ہوتی رہی اس کا مختصر خلاصہ یہی نکلا کہ زاویار تم اس گوری بلی سے شادی کر لو۔ بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو، آدھی جائیداد کی وہ مالک ہے، اس کے باپ کا حصہ ہے اس حویلی، زمینوں اور جدی پشتی جائیداد میں۔ اینا کی شادی کہیں باہر ہوگی تو سمجھو سب کچھ آدھا رہ جائے گا، اور وہ لوگ جو ہمارے آگے پیچھے پھرتے ہیں سب ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہاری سرداری بھی خطرے میں پڑ جائے۔ ہم پھر اتنے طاقتور نہیں رہیں گے زاویار، کیونکہ ہماری اپنی جائیداد پہ ہی باہر والا کوئی قابض ہو جائے گا آ کے، وہ بھی ہماری برابری پہ۔ سلطان صاحب نے اسے حالات کی پیچیدگیاں سمجھائیں تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ سلطان صاحب نے گہرا سانس بھرا، اور اب دیکھو بھی تو خاندان میں اس کے جوڑ کا کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ 1 ہفتے بعد 18 کی ہو جائے گی، اور تمہاری چچی جان چاہتی ہیں کہ 18 کا ہوتے ہی اسے اپنے گھر کا کر دیا جائے۔ حد ہے، اتنی چھوٹی ایج میں کون شادی کرتا ہے؟ زاویار کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ بیٹا، 18 کا ہوتے ہی اینا کے باپ کے حصے کی ساری جائیداد لیگلی اسے مل جائے گی، اور شادی کے بعد اس کے شوہر کو ٹرانسفر ہو جائے گی، اور ہم سب کی باہمی رائے ہے کہ وہ شوہر تم ہو۔ دادا جان کی بات پہ کچھ پل وہ خاموش ہی رہا۔ کیا چچی جان کی بھی یہی خواہش ہے؟ اس نے اپنی تسلی کرنی چاہی تو دادا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر سب کی اسی میں مرضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، لیکن ایک بات آپ بھی سمجھ لیں اور باقی سب کو سمجھا لیں، مجھے مغربی طور طریقے پسند نہیں، اور اینا کے طور طریقے مشرقی ہی چاہیے مجھے، ورنہ مجھے خود سکھانے پڑیں گے، وہ بھی بہت اچھے سے۔ وہ نے اپنے اندر کے خیالات سے آگاہ کرتا جا چکا تھا۔ سلطان صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ وہ بات کی بعد میں دیکھنے والے تھے، پہلے تو سردار کے سر پہ صحرا تو سجا لیتے، جو بہت مشکل سے ہاتھ آیا تھا۔ مام، یو کانٹ ڈو اٹ ود می، میں اس مونچھوں والے انکل سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ یو نو، بلڈ تھرسٹی آئیز، خوف آتا ہے۔ وہ ججری لیتے ماں کو منع کر رہی تھی۔ اینا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہول فول بولے جا رہی ہو، اور انکل کہاں سے لگتا ہے تمہارا؟ صرف 18 سال ہی تو بڑا ہے، اور نیکسٹ ویک تم بھی 18 کی ہو جاؤ گی، اس کے ساتھ کھڑی اس کے برابر کی لگو گی۔ لڑکیاں ویسے بھی جلدی ہی بڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بات مکمل کرتی ہیں، افسردہ ہوئی۔ مما پلیز، مجھے نہیں کرنی اس مچھر سے شادی، آپ مجھے یہاں سے لیے لائی تھی، آپ جانتی ہیں مجھے یہاں کا ماحول نہیں سوٹ کرتا۔ اور وہ انکل، ایک دم بولتے بولتے زبان کو بریک شازیہ بیگم کی گھوری سے لگا۔ آپ کا بھتیجا، وہ جانتی ہے نا کتنا کروئل ہے، بات بات پہ روک ٹوک، پچھلے دنوں بھی مجھے اتنی باتیں سنائی۔ کیا تھا؟ گارڈن میں کھڑی تھی اور ڈانٹ دیا؟ منہ بناتے کہا، پوری بات بتاؤ نا۔ گارڈن میں ننگی سر کھڑی درخت سے امرود توڑ رہی تھی، وہ بھی اچھل اچھل کے۔ خدا کی پناہ، کوئی غیر مرد دیکھ لیتا تو؟ وہ سر نفی میں جھٹک گئی۔
ماما لندن میں تو یہ سب نہیں سوچا کبھی۔ وہ منہ بنا گئی۔ وہاں ایسی نوبت آئی نہیں، اور بیٹا جیسا دیس ویسا بھیس، یہ پاکستان ہے، یہاں عورت کی بہت عزت ہوتی ہے، ماں کے روپ میں، بیٹی کے، بہن کے، بیوی کے روپ میں عورت کو اعلیٰ رتبہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا، لیکن وہ اینا ہی کیا جسے کوئی سمجھ جائے۔ وہ آخر تک انکار کرتی رہی، لیکن پوری حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا جانے لگا۔ اس کی برتھ ڈے کے دن ہی اسے نکاح کر کے رخصت کرنے کا ارادہ باندھے بیٹھی شازیہ خان، اور دوسری طرف اپنا پاسپورٹ چھپا کے، ضرورت کی چیزیں چھپا کے رکھتی وہ اینا خان، جس نے چھپ کے گاؤں سے واپس لندن بھاگنے کی تیاری پکڑی تھی۔ اب دیکھنا تھا کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ اس وقت حویلی کے سب مرد مردان خانے میں تھے۔ وہاں ضروری بیٹھک لگی تھی، قہوہ اور چائے کا دورہ چل رہا تھا، جو دن سے شروع ہوا رات گئے تک چلتا رہا۔ اینا، ارے تم یہاں ہو؟ وہاں زاوی نے بلایا، کچھ خاص تحفہ لایا ہے۔ اپنی دھن میں مگن روم میں جاتی اینا کو مرہا نے ایک دم پکارا تو وہ چونکی۔ سوری مرہا باجی، کیا کہا آپ نے؟ میں نے سنا نہیں۔ اینا نے ہینڈ فری کانوں سے ہٹاتے اس سے پوچھا، ایک تو اس لڑکی سے کتنی بار کہا ہے مجھے باجی مت کہا کرو، بس بچی بننے کا شوق چڑھا ہے اسے۔ مرہا نے لب بھینچے کہا، میں کہہ رہی تھی زاوی نے تمہیں اس طرف بلایا ہے، کچھ خاص گفٹ لایا ہے تمہارے لیے۔ لال رنگ کے جوڑے میں اس کا کھلتا رنگ روپ دیکھ کر 23 سالہ مرہا اندر ہی اندر پیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ اتنی خوبصورت تھی وہ کہ ہاتھ لگائے میلی ہوتی تھی۔ انہیں آیا بھی 1 سے 2 ماہ ہوئے تھے کہ اس لڑکی کی گوری خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پہ عام ہو گئے تھے۔ دبے دبے لفظوں میں اس کے لیے تو رشتے بھی مانگے جانے لگے، لیکن غضب ہوا کہ اس گوری بلی کا رشتہ اپنے خاندان کے خوبرو مرد کے ساتھ ہو گیا۔ وہ شخص جس پہ مرہا کی نظریں تھیں، اس کے جاتے مرہا نے اسے پشت سے سخت گوری ڈالی۔ پتلی سی کمر تھی، لال رنگ کی شارٹ قمیض اور پٹیالہ شلوار کے ساتھ دوپٹہ تو لیا گیا تھا، لیکن کندھے پہ اس وقت وہ جولے کھا رہا تھا، جسے اینا نے سنبھالنا ضروری نہ سمجھا اور ہینڈ فریز لگائے مردان خانے میں یوں ہی گھس گئی۔ ایک پل کو مردان خانے کی دہلیز پر وہ پہنچتے ٹھٹک کے رکی۔ اتنے ڈھیر سارے انکل، بڑے انکل، چھوٹے انکل، درمیانی انکل، بوڑھے انکل، مطلب انکل ہی انکل، سب پہ نگاہ دڑاتی وہ اپنے والے انکل کو ڈھونڈنے لگی کہ تبھی وہ دور سامنے بیٹھا دکھائی دیا، جس کی خونخوار آنکھیں اسی ابصرہ پہ ٹکی تھیں۔ صرف اس کی نہیں بلکہ وہاں موجود سب بردوں نے ایک نظر لازمی اسے دیکھا تھا، جبکہ اگلی نظر وہ جھکا گئے تھے۔ سردار زاویار خان کی ہونے والی بیوی تھی، کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اسی لمحے زاویار خان غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا، لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کی جانب، پیش قدمی کرتے اپنے گرد دوڑی شال کو ایک جھٹکے سے اتارتے اس ابصرہ کو اڑاتی۔ دادا جان کے ساتھ شفقت خان نے بھی یہ منظر لب بھینچے دیکھا۔ 2 سبز معصوم آنکھیں 2 کالی خونخوار آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اگلے پہلی اس کی کلائی سختی سے دبوچے وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تقریباً گھسیٹتا وہ اسے اندر دنان خانے لے کے جاتا، سب عورتوں کے بیچ غصے سے چھوڑا کہ وہ لہرا کے بمشکل ہی گرنے سے بچی۔ پاس کھڑی نور جہاں بیگم جو زاویار کی والدہ تھیں، انہوں نے اس چھوئی موئی سی لڑکی کو فوراً ہی سنبھال لیا۔ چچی جان، چچی جان، وہ دھاڑا تھا، کس کی اجازت سے یہ مردان خانے آئے؟ اپنی پشتو انٹرنس میں بولتا اینا کو اس وقت جلا ٹائپ لگا۔ شازیہ بیگم نے گھبرا کر اینا کو دیکھا، جس پہ زاویار کی چادر تھی۔ بیٹا یہ کیسے چلی گئی وہاں؟ شازیہ بیگم نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ یہ مجھے نہیں پتا، آپ پوچھ لیں خود، اور اس کی حالت دیکھیں، اس کو طور طریقے سکھائیں۔ سر جھاڑ منہ پھاڑ، جہاں دل کرتا ہے چل پڑتی ہے۔ اس کی عزت نہیں، لیکن میری عزت کا جنازہ مت نکالے۔ وہ اب دھیمی لیکن سخت آواز میں بول رہا تھا۔ معاف کرنا بیٹا، میں سمجھاؤں گی اسے۔ مردان خانے میں رنگ رنگ کے مرد بیٹھتے ہیں۔ سیدھا منہ اٹھا کر اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی وہاں پہنچ گئی۔ شرم و حیا چھو کے نہیں گزری سے، اور غسیلی نظریں اینا پہ ڈال گیا۔ سب عورتیں اس کو دیکھ کر افسوس سے سر نفی میں ہلانے لگیں۔ زاوی بیٹا چھوڑ، جانے دو، اسے ان چیزوں کا علم نہیں۔ دادا جان کی بات پہ زاویار نے سختی سے مٹھیاں بھینچیں۔ علم نہیں تو علم حاصل کرے۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کا دشمن ملک جبار بھی اس وقت وہاں موجود تھا، اور اس نے جن نظروں سے اینا کو دیکھا تھا، زاویار کو نظریں اپنے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ یہ آخری بار ہے جو بخش رہا ہوں، اگلی بار ایسا کرنے کے لیے زندہ نہیں بچے گی۔ وہ غصے سے اسے گھورتے وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اینا خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سبز آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اس کی ماں اس کی شادی کیسے شخص سے کروا رہی تھی جسے صرف غصہ کرنا، گھورنا، باتیں سنانا اور روب جمانا آتا تھا۔
اس لیے اس شخص سے شادی کے سخت خلاف تھی۔ اب تو اس نے دل ہی دل میں پکا تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مر جائے گی، لیکن اس شخص سے شادی نہیں کرے گی جس نے سب حویلی والوں کے سامنے اس کی اتنی انسلٹ کر کے رکھتی تھی۔ شازیہ بیگم نے اسے غصے سے کلائی سے تھامے اس کے روم میں لے جاتے چھوڑا۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں اس بڑھاپے میں مجھے رولنا چاہتی ہو؟ سب میری پرورش پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیا یہی سکھایا تھا میں نے تمہیں؟ ماں کی آنکھوں کے آنسو دیکھتی وہ بھی روتی۔ میری کوئی غلطی نہیں، وہ ہچکیوں سے روتی۔ ہاں ساری غلطی میری ہے، جو عزت اور جان بچا کے پرائے ملک سے اپنے ملک اپنوں کے بیچ آ گئی۔ غصے سے شازیہ بیگم کے منہ سے نکلے الفاظ پہ اینا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ کس کی بات کہہ رہی ہیں؟ کس کی نہیں، یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لو اینا، اور اب کوئی بے وقوفی مت کرنا، یہاں کے مردوں کی غیرت کو مت للکارنا، اور یہ دوپٹہ ہر وقت کندھوں پہ جھولتا نظر نہ آئے مجھے، سر پہ لو۔ وہ دوپٹہ کھول کے اسے سر پہ دیتی، اس کے سنہری بال چھپا کے۔ اپنی بیٹی کو وہ خود بھی نظر بھر کے نہیں دیکھتی تھی کہ اپنی نظر نہ لگ جائے۔ اس کی غیر معمولی خوبصورتی اس کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد زاویار کی شال اتارتے دور بستر پہ اچھال کے اور پھر اپنا دوپٹہ بھی اتار پھینکا۔ رو رو کے اس کا برا حال تھا۔ اسے یہی لگتا تھا اب کوئی بھی اس سے پیار نہیں کرتا۔ وہ نہ جانے کن لوگوں میں آ گئی تھی، اسے یہاں نہیں رہنا۔ اس کی ماما بھی انہی لوگوں کے جیسی ہو گئی تھی۔ او میرے اللہ، میرے ڈیڈ کو واپس کر دو، آئی ایم مسنگ یو مائی ڈیڈ۔ وہ بستر پہ ایک طرف گرتی بری طرح روتی۔ آج صبح سے حویلی میں رونق اور چہل پہل تھی۔ آج شازیہ بیگم نے بیٹی کی بنائی لی اس کے لیے بہترین ڈریس کا انتخاب کیا۔ آج اس کی 18ویں سالگرہ تھی اور ساتھ ہی نکاح بھی۔ سب حویلی میں خوشیاں اور جشن منانے کا سما سا محسوس ہو رہا تھا، اور ایسے میں اینا کے دماغ میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ شام کو فنکشن تھا، اس کو تیار کرنے بیوٹیشن آ چکی تھی۔ اس معصوم سی پڑی کو پہلی بار ٹریڈیشنل ڈریس، جیولری اور بہت پیارے میک اپ نے 4 چاند لگا دیے کہ وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ دوسری طرف اپنی پوری شان سے دولہا بنا زاویار خان پوری محفل پہ چھایا ہوا تھا۔ ہر ایک منظور نظر آج وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ دادا جان نے فوراً صدقے کے بکرے منگوائے اور اپنے پوتا پوتی کی نظر اتاری، پر شاید نظر تو لگ چکی تھی۔ شازیہ بیگم ہنستے مسکراتے اینا کے روم میں آئیں تو خالی روم ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ انہوں نے اینا کو آوازیں دی پر وہ کہیں نہ ملی، اور پھر ایک خط انہیں ملا جسے پڑھ کر وہ زلزلوں کی زد میں آئی۔ شازی کیا ہوا؟ اینا؟ نور جہاں بیگم بھی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو ساری کہانی سنا رہے تھے۔ وہ چلی گئی بھابھی، شازیہ بیگم نے دل تھامے کہا۔ ان کے سینے میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ اچانک ہی وہ بستر پہ ڈھہ سی گئی۔ ایک دم سا برباد ہوتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن نور جہاں بیگم نے عقل سے کام لیتے پہلے دروازہ بند کیا اور شازیہ کو حوصلہ دیا۔ پھر اعتباری ملازمت سے فون لانے کو کہا۔ فون پہ اپنے بیٹے سے رابطہ کرتی اسے خاموشی سے اندر اینا کے کمرے میں آنے کا بولا۔ وہ ماں کی پریشان آواز سنتا بہت درازداری سے اینا کے روم میں آیا تو انہوں نے اینا کے بھاگ جانے کی خبر اسے دی تو وہ کچھ پل کو ساکت رہ گیا۔ شازیہ بیگم کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ ملازمہ ان کو دیکھ رہی تھی۔ نور جہاں بیگم بیٹے کو، زاوی بیٹا، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ایک تم ہی ہو جو اسے واپس لا سکتے ہو اور ہم سب کی عزت کو بچا سکتے ہو۔ آج وہ میرے ہاتھ سے مر جائے گی مورے۔ زاویار دانت کچکچاتے بولا۔ نہیں بیٹا، سختی مت، وہ اسے ٹوکنے لگی۔ آپ چچی جان کو سنبھالیں، ڈاکٹر کو کال کر دیں، آپ کی چہیتی لاڈلی کو میں لے کے آتا ہوں۔ وہ انہی قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ دادا جان اور باپ کو رازداری سے بتاتا اپنے قریبی اور جان پہ کھیلنے والے سیکیورٹی گارڈز کو ساتھ لیے حویلی سے باہر نکلا۔ سب کو بول دیا گیا تھا کہ جہاں کہیں بھی دلہن بنی لڑکی نظر آئے سردار زاویار کو اطلاع دینی تھی، اسے خود چھونا نہیں تھا۔ دوسری طرف اینا اپنے گرد وہی زاویار کی شال لپیٹے بھاگے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں اس نے اپنا پاسپورٹ اور ضرورت کا سارا سامان رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی اتنی آسانی سے وہ لندن نہیں پہنچ سکتی تھی، اسے پاکستان ایمبیسی سے رابطہ کرنا تھا، اور آج وہ شہر کی جانب جانے کا ارادہ رکھتے کسی ہوٹل میں رکنے والی تھی۔ لیکن اس معصوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے پل اس کے ساتھ کیا سے کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ایک سفید بڑی سی گاڑی اس کے پاس آ کے رکی۔ ملک جبار نے اس حسینہ کو سر سے پیر تک دیکھا جو زاویار کی شال میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نرم و نازک وجود کو دیکھتے ملک جبار کو زاویار کی قسمت پہ رشک آیا تھا۔
جو اس کو اپنا بنانے والا تھا، جو ہاتھ لگائے میلی ہوتی تھی، مومی سی نازک سی کانچ کی گڑیا تھی۔ کوئی مدد چاہیے؟ اس نے بہت ادب سے پوچھا۔ اینا پہلے تو سوچ میں پڑ گئی، گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ مدد اسے واقعی چاہیے تھی، لیکن کیا سامنے والے سے مدد لینا ٹھیک تھا؟ اس نے اپنا چہرہ نامحسوس انداز میں چھپا لیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سامنے والے کی نظریں اسے بری طرح چبھی تھیں۔ نہیں، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، راستہ چھوڑو، وہ تھوڑا کرخت لہجے میں بولی، جس میں ملک جبار کہہ رگاتے ہنس دیا۔ ہائے کیا ادائیں ہیں، اف، ہم مر ہی نہ جائیں۔ وہ گردن پیچھے گراتا ہنس رہا تھا۔ اینا نے دل ہی دل میں آمین کہا تھا، اور وہاں سے جانے لگی کہ ملک جبار کی گاڑی نے اس کا راستہ پھر سے روکا۔ اینا نے اسے گھوری ڈالی۔ ایسے کیسے جا سکتی ہو تم؟ جانے من، زاویار سے بڑے حساب کتاب باقی ہیں، چلو تم سے پورے کرتا ہوں۔ وہ ایک دم گاڑی سے باہر نکلتا، بونٹ پر چڑھ کے بیٹھتا اینا کی چیخ نکلوا گیا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ ارے ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں اور تم پہلے ہی چیخنے لگی، وہ تھوڑا بے باکی سے بولا۔ اینا اپنے قدم پیچھے لیے جا رہی تھی، اس کا دل بری طرح ہول رہا تھا۔ ہر طرف درندے خونی بھیڑیے تھے جو عورتوں کو کھا جاتے تھے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر۔ اینا نے بنا سوچے سمجھے الٹے قدم پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ملک جبار نے اپنے 2 آدمیوں کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اینا کا پیچھا کرنے لگے۔ اینا اچانک بھاگتے بھاگتے بری طرح کسی جگہ پہ پاؤں اٹکنے سے آگے کی طرف منہ کے بل گرنے لگی تھی کہ کسی کے مضبوط حصار میں جا سمائی۔ اینا نے ڈر ڈر کے گہرا سانس بھرتے سر اٹھا کے دیکھا تو مقابل زاویار تھا۔ اسے دیکھتے اینا کی روح فنا ہوئی تھی۔ اینا کو سمجھ نہ آیا آج کی رات زیادہ کالی تھی یا اس کی آنکھیں۔ ملک جبار کے آدمی زاویار کو دیکھتے وہیں سے الٹے قدم واپس لیتے بھاگ گئے۔ زاویار نے اینا کی نازک کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت سخت کی کہ وہ ہول اٹھی۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی برآمد ہوئی، پر زاویار نے بنا اس کی نازکی کا خیال کرتے اسے سختی سے کلائی سے تھامے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ ابھی وہ کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ ابھی اس نے اپنی عزت چنی تھی، کسی کی نظر میں نہیں آنا تھا، اور اینا کو فوراً حویلی واپس لے کے جانا تھا۔ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی، ایک لفظ بھی احتجاج میں نہ بولی۔ وہ ابھی تک ساکت تھی کہ وہ پکڑی جا چکی تھی، اب اسے خوف کھائے جا رہا تھا کہ یہ شخص اس کو جان سے مار دے گا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ دروازے سے جا لگی۔ زاویار نے گاڑی کو اتنی تیزی سے موڑا کہ وہ نازک سی لڑکی اچھل کے اس کی گود میں جا گری۔ ایک چیخ بلند ہوئی۔ اینا نے بے اختیار اس کے گلے گرد بائیں پھیلاتے رکھتے آنکھیں میچ لیں۔ زاویار نے گاڑی کی سپیڈ فل رکھی اور اپنے بہت پاس بیٹھی اس نازنتم حسینہ کو کمر سے سختی سے تھامے واپس سیٹ پہ پٹکا۔ وہ کرا کے رہ گئی، اتنا ظالم بھی کوئی ہو سکتا تھا؟ وہ بس سوچ کے رہ گئی۔ گاڑی حویلی کی بیک سائڈ سے اندر داخل ہوئی اور جھٹکے سے رکی۔ زاویار نے اترنے سے پہلے اس کا چھوٹا سا بیگ اسے چھین کے گاڑی کے پچھلی سیٹ پہ اچھالا، جس میں اینا پینک ہونے لگی۔ ہاؤ ڈیئر یو، گیو می بیک، وہ چلائی کہ زاویار نے اس کا جبڑا اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ زبان کو قابو میں رکھو ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس کے غصیلے انداز پہ وہ سہم کے سیٹ پہ پیچھے جا دبکی۔ اس کا یہ عمل زاویار خان کو مزید غصہ دلا رہا تھا، بجائے شرمندہ ہونے کے وہ آنکھوں میں گھس رہی تھی، اور یہی بات زاویار کو تیش دلا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اینا کو جان سے مار دے، جس نے اتنی گری حرکت کی۔ اس کا ہاتھ غصے سے تھامے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ نازک سی بمشکل سنبھل کے اس کے کندھے سے جا ٹکرائی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لے جانے لگا جہاں سبھی موجود تھے۔ تم میرے ہاتھ سے مر جاؤ گی، اب اگر اس کمرے سے قدم بھی باہر رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ کمرے میں جاتا اسے غصے سے بستر پہ گراتا پھنکارا۔ ماں تو بیٹی کو دیکھ کے جی اٹھی تھی، لیکن اس کا یوں حویلی سے بے دھڑک نکل جانا شازیہ بیگم کو ایک آنکھ نبھایا تھا۔ اپنی بیٹی کا عمل ان کے لیے صرف شرمندگی کا باعث تھا۔ زاویار اینا کو وہاں چھوڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگر وہ وہاں مزید رکتا تو شاید اپنے آپے میں نہ رہتا اور کچھ کر گزرتا۔ زاویار کے نکلتے شازیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو اپنے مد مقابل کھڑا کیا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ ایک پل کو اینا کی نظریں چپ گئیں۔ وہ مشکل خود پہ ضبط کیے وہ اپنے ہونٹ کاٹتی اپنی ماں کی جانب شاکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان نظروں سے مت دیکھو اینا، آج تم نے اپنی ماں کو جیتے جی مار دیا ہے۔ آج اگر تمہیں زاویار واپس نہ لے کر آتا تو یقین مانو
شام تک یہاں سے میرا جنازہ اٹھتا۔ ان کے سخت الفاظ پر اینا کے دل پر چھڑیاں چلی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن شادیہ بیگم نے غصے سے اپنا ہاتھ چٹک دیا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی زاویار تمہیں اپنانے کو تیار ہے، ورنہ کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ کیوں ماما؟ واہ، کیا کیا ہے میں نے؟ میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، آزادی کے ساتھ۔ کون سی آزادی چاہتی ہو تم؟ شادیہ بیگم نے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ لندن والی آزادی جہاں جگہ جگہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، عزت ہم بچا کر وہاں سے بھاگی۔ اگر اس رات میں تمہیں وہاں سے لے کر نہ آتی تو جانتی ہو نا تمہارے اور میرے ساتھ کیا ہوتا؟ نہیں ہے نا، تم کچھ نہیں جانتی، تم کچھ نہیں سمجھتی۔ کاش تمہارے اندر تھوڑی سی عقل ہوتی تو تم اتنا گرا ہوا قدم نہ اٹھاتی۔ شادیہ بیگم اسے مسلسل سمجھا رہی تھیں کہ باہر سے مدموں کی قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ انہوں نے اینا کو وہیں ایک طرف بٹھاتے ہوئے زاویار کی شال اس کے اوپر اچھے سے اڑائی۔ یہ اب آخری بار ہے اینا، میری عزت کا جنازہ مت نکالنا۔ نکاح ہو رہا ہے، اس کو چپ چاپ کر کے قبول کرو، ایکسیپٹ کرو۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ اسی ٹائم شفقت خان بما مولوی صاحب کے اندر داخل ہوئے اور نکاح شروع ہوا۔ اینا خان بنت عمیر خان، آپ کا نکاح سردار زاویار خان ولد شفقت خان کے ساتھ 50 لاکھ زکا رائج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب کے الفاظ پہ ایک بار اینا کا جی چاہا کہ وہ انکار کر دے۔ آنکھوں کے سامنے زاویار کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس کی کالی آنکھوں کو یاد کرتے اینا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ قبول ہے، بھرے ہوئے انداز میں اس نے الفاظ کہے۔ شفقت صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو ایک پل کو آج اسے اپنے والد کی یاد شدت سے آئی۔ کاش وہ زندہ ہوتے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ لوگ باہر جا چکے تھے اور اینا کو لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی سانسیں یہاں اس حویلی میں ہمیشہ کے لیے قید کروا دی ہیں۔ اب زاویار خان نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اور اس کا بیگ جس میں اس کا سب کچھ تھا وہ بھی زاویار خان نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ مطلب ساری زندگی یہاں پر ہی قید میں رہنے والی تھی۔ وہ یہاں سے کہیں بھی اب جا نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد مبارکباد کا شور اٹھا اور ہوائی فائرنگ ہوئی۔ ڈھولک کی تھاپ پر سردار زاویار خان کی شادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ پوری حویلی میں چراغاں کیے گئے، ہر طرف روشنی اور نور تھا، لیکن اینا کا دل بری طرح اداس تھا۔ کچھ دیر بعد اسے زاویار کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہ جیسے زندہ لاش سی بنی ہوئی تھی، جو جیسے کہہ رہا تھا وہ کرتی جا رہی تھی۔ سبھی کی نصیحتیں وہ سن رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو بس زاویار کا ڈر کھائے جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ گاؤں کا سردار، گاؤں میں پلنے بڑھنے والا سخت گیر پہاڑی پٹھان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ رات کافی گزر چکی تھی، لیکن زاویار ابھی تک روم میں نہیں آیا تھا اور اس کا انتظار کرتے کرتے وہ تھک گئی تھی۔ تائی جان نے کھانا دیا، جوس پلانے کی کوشش کی، دودھ بھجوایا، لیکن مجال تھا کہ اس نے کسی ایک چیز کو بھی ہاتھ لگایا ہو۔ اس کے حلق سے نوالا بھی نہیں ہوتا رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں زاویار کا بےحد خوف کھایا ہوا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے، کسی نے مڑ کر اس کی خبر نہ لی۔ اسے یہی لگا وہ روم میں نہیں آئے گا، اس لیے اٹھتی ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی ہوئی۔ اسے بہت سخت چکر آئے، زندگی ایک دم سے بدل گئی تھی، لیکن وہ لرز رہی تھی۔ کمرے میں ہیٹر آن تھا، لیکن پھر بھی اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ ساری جیولری اتار کے ایک طرف رکھ دی، اپنا دوپٹہ بھی اتار کے، کہ تبھی زاویار روم میں داخل ہوا۔ اینا کو تو مانا سانس ہی رک گیا، اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ وہ سفید رنگ کی بلڈے کی طرح بے انتہا خوبصورت لڑکی مزید اپنی خوبصورتی کو سجائے سنوارے چار چاند لگائے کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ زاویار دروازہ لاک کرتا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ بنا پلک جھپکے وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہوئے وہ سینے پر ہاتھ باندھے سر سے پیر تک دیکھتا اسے پٹانے پر مجبور کر گیا۔ اینا کو اس کے دیکھنے کا انداز بہت جدا سا لگا۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھے چلے جا رہا تھا، بنا ایک لفظ کہے، اور اس کی خاموشی اینا پہ کاری وار کر رہی تھی۔ کرو نا، چینج رک کیوں گئی؟ ویسے بھی کون سا تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے؟ زاویار نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولا، اور تم جیسی لڑکی سے مجھے اس سے زیادہ کوئی امید تھی ہی نہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھ جیسی لڑکی مطلب؟ اینا کو تو آگ ہی لگ گئی۔ ایک تو اسے پکڑ کر حویلی واپس لے آیا، اوپر سے نکاح بھی کر لیا۔ اپنی ہر بات منوا کے
اور پھر وہ اس کو ایسے تانے کیسے دے سکتا تھا؟ تم جیسی لڑکی، مطلب تم جیسی، جسے نہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال ہے، نہ خاندان کی اور نہ دنیا کی پرواہ۔ یہ تک نہیں سوچا کہ تمہارے اس عمل سے تمہاری ماں کا کیا ہوگا؟ منع کیا تھا نا میں نے ماما کو آپ سے شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے میرے ساتھ زور زبردستی کی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب کون سا راستہ چنو گی؟ تمہیں کیا لگا تم بھاگو گی اور خان سے بچ جاؤ گی؟ تم پاتال میں بھی جا چکتی تب بھی تمہیں ڈھونڈ نکالتا۔ اس کی باتوں پہ اینا کے ضرب کرنے کے باوجود آنسو بہہ نکلے۔ جانتی ہوں میری قسمت میں گاؤں لکھ دیا گیا ہے، یہ حویلی، یہاں کے لوگ اور خاص کر آپ اب جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں۔ اب تو ماما بھی بولنے والی نہیں، ان کا دل جو دکھا چکی ہوں، ایک بری بیٹی بن گئی ہوں۔ بتائیں کیا سزا ہے میری؟ وہ آنسو پوچھتے بالکل اسی کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر تھے۔ اس کی رعنائیوں کو دیکھتے زاویار کے اندر ایک آگ سی بھڑکی تھی۔ اس کی دلہن خود اب کھڑی ہو گئی تھی سزا کے لیے، تو وہ کیسے پیچھے رہتا؟ اب تو سزا دینا بنتی ہی تھی۔ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اپنے چٹانی سینے سے زور سے بھینچ گیا۔ نرم و نازک وجود اس سے ٹکراتے ایک عجیب سی سنسناہٹ پورے وجود میں بھر گیا۔ ایک پل کو دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دھڑک رہی تھیں۔ تمہارے اندر اتنی سکت ہے کہ میری دی ہوئی سزا سہ سکو؟ میں اس کی کمر میں اپنی انگلیوں کو پیوست کرتا اسے ڈرا گیا، جبکہ اس کی اس قدر نزدیکی پہ اینا کا دل تڑپ کر سینے سے باہر آنے کو مچلا۔ مجھے ہر سزا منظور ہے۔ میں جانتی ہوں سردار زاویار خان سزا دیے بغیر تو رکے گا نہیں۔ اس کی بات پہ زاویار کے چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوڑا اور اگلے لمحے ذرا سا جھکتے اس کے کان کے پاس اپنے لب لے گیا۔ جتنی تم خوبصورت ہو، کاش تمہارا دل بھی اتنا خوبصورت ہوتا اور تم میں کچھ حیا ہوتی تو میری من پسند بیوی بن سکتی تھی۔ سارے جہاں کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈال دیتا کہ تم خود پہ رشک کرتی، پر تم نے اپنا آپ میری نظروں سے گرا دیا۔ اب شاید تم کبھی وہ مقام نہ پا سکو جس کی تم حقدار تھی۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا تو ایک دم جھٹکے سے چھوڑنے پہ اینا لڑکھڑا کے پیچھے گرنے لگی کہ زاویار نے واپس ایک دم سے اسے کلائی سے تھامے واپس اپنی طرف کھینچا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے سے چکراتی اس کے سینے پہ جا گری اور پورا وجود پل میں ساکت ہوا۔ زاویار اسے اپنی باہوں میں فوراً بھٹتے بستر کی جانب لایا۔ وہ کلیوں سے نازک وجود بستر پہ بے جان حالت میں تھا۔ اس کی خوبصورتی سے نظریں چراتے زاویار نے جھک کے اس کے گال پہ تھپکی دی۔ اسے ہوش دلانا چاہا لیکن وہ بے سود پڑی رہی۔ زاویار کے پانی کے چینٹے اس کے چہرے پہ ڈالے تو اس نے ذرا سا کسمسا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن بوجھل آنکھوں کو وہ نہ کھول پائی۔ پانی، صبح سے بنا پانی کے وہ اتنا کچھ کر چکی تھی، اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ زاویار نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پاس سے پانی کا گلاس اٹھاتے اس کو ذرا سا سہارا دیتے اوپر گیا اور پانی پلانے لگا۔ اس کے نرم و نازک لبوں نے جب گلاس کو چھوا تو زاویار کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ایک ہی ساتھ میں سارا پانی پیتے زاویار کو شاکی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں بے حیا نہیں ہوں، میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی۔ میرا کیریکٹر، وہ نہ جانے کیوں صفائیاں دینے لگی تھی۔ زاویار اس کے لبوں پہ فنگر رکھتے سے ایک دم چپ کروا گیا۔ تمہارے کریکٹر پہ ذرا بھی شک ہوتا تو سیدھا زمین میں گاڑ دیتا، وہ اس قدر صفاقی سے بولا کہ اینا نے دہل کر اسے دیکھا۔ ریسٹ کرو، ویسے بھی آج تم بہت بھاگی ہو۔ وہ پیچھے ہوتا باتھ روم کی جانب بڑھتا اسے سناتا گمسم کر گیا۔ کیسا انسان ہے یہ، کتنا سرد و شفاق، ذرا جو پیار سے بات کر لے یوں لگتا ہے نظروں سے ہی نکل جائے گا۔ ظالم، اینا نے منہ بناتے اٹھتے کہا اور چکراتے سر کے ساتھ ڈریسنگ روم میں گم ہوئی۔ صبح جیسے ہی اینا کی آنکھ کھلی زاویار کے سینے پہ سر رکھے لیٹی تھی۔ دھیرے سے پلکیں اٹھاتی اس کے یاقوتی نین نقش دیکھنے لگی۔ اس کا ایک ہاتھ اینا کی کمر پہ تھا۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے اینا کا دل بے اختیار ہی قابو سے باہر ہوا۔ اس نے خود پہ بامشکل قابو پاتے زاویار کا بازو پیچھے ہٹانا چاہا کہ اس نے کسمسا کر مزید اسے اپنے ساتھ زور سے بھینچ لیا۔ اس بار تو اینا سانس ہی روک گئی۔ دونوں کے ہونٹوں کے بیچ انچ بھر کا فاصلہ ہی رہ گیا تھا۔ وہ ذرا سا ہلتی دونوں کے لب مس ہونے لگتے۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی کہ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے زاویار خان نیند سے بوجھل پلکیں اٹھا گیا۔ اسی پل اینا نے اپنی آنکھیں موند لی اور سوتی بن گئی۔ زاویار نے اس کے معصوم اور دلکش چہرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ کاش جتنی تم دکھنے میں معصوم ہو اتنی تم خود بھی معصوم ہوتی۔
وہ دل ہی دل میں سوچتا ہوا اپنا ہاتھ اینا کے اوپر سے پیچھے کر گیا اور دھیرے سے اینا کا سر اپنے کندھے سے ہٹاتے تکیے پہ رکھنے لگا۔ اینا جو اپنی سانس روکے ہوئے تھی، ایک پل کو زاویار کو محسوس ہوا کہ وہ سو نہیں رہی، جاگ رہی ہے اور سونے کا ناٹک کر رہی ہے۔ زاویار کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اب وہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنے والا تھا۔ وہ بہت آرام سے اس کے چہرے پہ جھکا اور اس کے نین نقش دیکھنے لگا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی، اس کے ہونٹ کانپتے چلے جا رہے تھے۔ اب اس کی اس شرارت کا زاویار پورا فائدہ اٹھانے والا تھا۔ ذرا سا جھکتے اس کے گال اور گردن کے بیچ میں چہرہ رکھتے اس کے جسم سے اٹھتی دھیمی خوشبو کو محسوس کرتا ذرا سا بہکا تھا۔ دوسری طرف اینا نے اپنا سانس ہی روک لیا۔ بہت نازک ہو تم، مجھ جیسے سخت بندے کو سہنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں تو اس کے گال پہ سر سے کاٹتا پیچھے ہٹا۔ اینا کی سسکی بلند ہوئی، پر زاویار نے پرواہ نہ کی۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھ اسے خفگی سے دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ سزا ہے یہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوتا، بالوں کو سیٹ کرتے بولا۔ کس بات کی سزا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ پھر کبھی بتاؤں گا، اٹھو چلو فوراً شاور لو۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ اتنی ٹھنڈ میں کون شاور لیتا ہے؟ وہ منہ بناتی واپس لحاف میں گھسی تو زاویار نے ترچھی نظر سے اسے دیکھا۔ لندن جیسے شہر میں پلی بڑھی ہو، اتنی معصوم تو ہو نہیں کہ اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ ہسبینڈ وائف شادی کی پہلی صبح شاور کیوں لیتے ہیں۔ آپ کی بار وہ صاف لفظوں میں بولتا اسے بلش کرنے پر مجبور کر گیا۔ ہمارا ضروری نہیں، مکلاتے بولی۔ تو ضروری بنا دوں؟ وہ اپنے کف موڑتا اس کی جانب بڑھا کے جھٹ سے بیڈ چھوڑتی دوسری طرف جا کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ فوراً سیدھی ہوتی کبٹ سے کپڑے لیتے فوراً سے بیشتر باتھ روم میں گھسی۔ زاویار نے سر جھٹکا اور موبائل پہ اپنے منشی سے بات کرنے لگا، جس نے آج ایک خاص پنچایت کا بتایا تھا۔ اس کی ڈیٹیلز لیتا وہ کال بند کرنے لگا کہ باتھ روم سے اینا کی چیخنے کی آواز آئی۔ زاویار ایک دم پریشان ہوا۔ کیا ہوا اینا؟ اینا آر یو اوکے؟ وہ پریشانی سے بولتا اسے آوازیں دینے لگا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اینا تم ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں، وہ لرزتے ہوئے بولی۔ پھر چلائی کیوں؟ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ غلطی سے ٹھنڈے پانی کا ٹیپ آن کر دیا۔ زاویار اس کی بے وقوفی پر سر جھٹکتا پیچھے ہٹا۔ دھیان سے، پتہ چلے صبح صبح گوری بلی برف کی سیل میں قید ہو کے شہید ہو گئی ہو اور الزام مجھ بیچارے پہ آ جائے کہ بیوی کو مار دیا۔ وہ باہر کھڑا اونچی آواز میں تبصرے کر رہا تھا، جبکہ اینا نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ سرپرے سردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ صبح سے حویلی میں عورتوں کا تانتا بندہ ہوا تھا۔ سب اینا کے منہ دکھائی کے لیے آ رہے تھے اور ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا، اس کی خوبصورتی کے گن گا رہا تھا۔ اینا جو سب کو مسکرا کے جواب دے رہی تھی، اچانک مرحا کو دیکھتے اس کے لبوں سے مسکان سمٹی۔ مرحا کا چہرہ بھی بالکل سپاٹ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی آئی۔ کیسی ہو؟ رات کیسی گزری؟ اس کے انداز پہ اینا کا جی چاہا کھینچ کے ایک تھپڑ اسے رسید کرے، لیکن وہ سب کے سامنے عمل نہیں کر سکتی تھی، پر سوچ ہی رہی تھی اور مرحا اس کی سوچ تک پہنچ گئی تھی۔ یو نو، تم صرف سوچ سکتی ہو، لیکن میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ ویسے تمہیں یہاں سے بھاگ جانے کے بعد واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایسے تو تم بہت بڑی لوزر لگ رہی ہو۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی بظاہر مسکرا کے بات کر رہی تھی، جبکہ انہیں دور سے دیکھنے والا اندازہ بھی نہیں لگا پا رہا تھا کہ ایک دوسرے کے خون کی پیاسی بنی ہوئی تھی۔ کیا کر سکتی ہو تم؟ اس سے زیادہ برا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں حویلی سے بھگا دیا۔ کتنی سیلفش ہو تم۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ اینا نے اسے سخت گھورتے ہوئے کہا۔ اپنا منہ بند رکھو، ورنہ زابی سے کہہ کے وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ اسے اپنی طرف سے دھمکا رہی تھی کہ اینا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ مجھے کیا کہیں گے؟ رات بھر اپنے پیار کی شدتوں میں بھگوتے رہے ہیں، وہ تو میرے حسن کے آگے یوں چٹکیوں میں زیر ہو گئے ہیں۔ اینا کی بات پہ مرحا کے چہرے کا رنگ ایک دم فک ہوا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ زاویار کا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ ایک کی رات میں پگھل کے تمہارے قریب ہو جائے۔ وہ جیسے خود کو بابر کروا رہی تھی اور وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کی چنکار اندر آتے زاویار نے بھی بخوبی سنی تھی اور وہیں ایک پل کو تھم سا گیا۔ کاش میرے پاس کیمرہ ہوتا، میں ویڈیو بنا کے دکھاتی تمہیں زاویار کس طرح مجھ پہ ٹوٹ کے برسے۔ خیر آنا، روم میں دکھاؤں گی ان کی لو بائٹس۔ اس کے کان میں جھکے بولتی مرحا کو مزید تپا کے۔ یو آر بے حیا۔ مرحا غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اینا کو زاویار کے کئی الفاظ یاد آئے جب اس نے بھی یہی بے حیا کہا تھا۔ اس پل اینا بالکل
بلینک ہو گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کا کیا جواب دے، جبکہ اسٹیج کی طرف آتے زاویار نے مرہا کے الفاظ سنے تھے۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھولی تھیں۔ اپنی زبان کو لگام دو مرہا، زاویار نے اس کے پاس آتے اسے گھرکتے ہوئے کہا تو مرہا اپنا سا منہ لے کے اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ اس وقت زنان خانے میں وہ اپنی ماں کی خواہش پہ آیا تھا۔ سب چاند سورج کی جوڑی ایک ساتھ دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ سب نے ان کا کپل دیکھ کر بہت زیادہ تعریف کی تھی۔ زاویار اس کے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھنے پہ زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ جس طرح آج اس کے لیے بولا، اینا کی نفرت میں درار پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں نے شخص کو کتنا غلط سمجھا، اور آج اس نے اس کے لیے اسٹینڈ لیا، ورنہ جو کل ہوا اس کے بعد وہ زاویار سے نرم رویے کی توقع تو ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ پر وہ واقعی اس کے لیے نرم ہو ثابت ہوا تھا۔ وہ دل میں گدگدی سی ہوتی محسوس کرتی مسکرائی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مرہا زاویار کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگا۔ آپ پہ پہلا حق میرا تھا زاوی، آپ نے کیسے اس لندن پلٹ لڑکی کو دے دیا؟ وہ زاوی کے کالر تک پہنچنے والی تھی کہ زاویار نے اس کے دونوں کلائیوں کو سختی سے دبوچا۔ اپنے اوپر قابو رکھو مرہا، ورنہ کالر تک پہنچنے والے ہاتھ زاویار خان توڑ دیتا ہے۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں کیسے سہوں سب؟ یہ سوچ آتے کہ آپ نے اپنا آپ اس لڑکی کے حوالے کر دیا ہے، اسے اپنا لیا ہے، میں مرنے والی ہو جاتی ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ مرہا تم اچھے سے جانتی ہو یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے، اور اس طرح سے اب مسئلہ کریٹ کرنے کا مطلب؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، مجھ سے نکاح پہلے ہوا تھا آپ کا، اس لیے آپ پہ پہلا حق میرا تھا۔ اس کی رخصتی کے ساتھ آپ کو میری بھی رخصتی لینی چاہیے تھی، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ وہ ایک دم زاویار کے سینے سے جا لگی۔ زاویار نے لب بھینچے اسے دیکھا جو ہچیوں سے رو رہی تھی۔ اسے پیچھے ہٹانا چاہا کہ ایک دم نگاہ سامنے بت بنی کھڑی اینا پہ جا ٹھہری۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے یقینی سی تھی۔ اتنا بڑا دھوکا؟ منی قدموں پہ واپس پلٹ گئی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اپنے اور زاویار کے رشتے کو ایک موقع دے گی، وہ سب برباد ہو گیا۔ وہ کیسے موقع دیتی ایک ایسے شخص کو جس کی زندگی میں آلریڈی ایک بیوی تھی، اور وہ شخص کی زندگی میں زبردستی شامل کر دی گئی، بلکہ گھسا دی گئی۔ اینا کو اپنا وجود بے مول سا لگا، جسے نہ ماں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار تھی اور شوہر کے لیے بھی انچاہی۔ یہ سوچوں سے کچھ بھی برا کروا کے دم لینے والی تھی۔ زاویار روم میں آیا تو ڈریسنگ میرر کے پاس کھڑی ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ زاویار کے لب بھینچے۔ وہ نہیں چاہتا تھا اینا کو یوں سب پتہ چلے، لیکن اب سمیٹنا تھا جو زاویار کو کافی مشکل لگ رہا تھا۔ اینا پلیز، سردار صاحب مجھے کوئی جھوٹ نہیں سننا، آپ نے اور ماما نے ثابت کر دیا کہ میں ایک بے مول وجود ہوں۔ نہ آپ کو کبھی معاف کروں گی نہ ماما کو۔ اس کے سینے پہ انگلی ٹھونک کے ایک دم تیز لہجے میں بولتی بستر کی جانب بڑھتے پھر سے اس کی طرف واپس پلٹی۔ اور ہاں، مجھے اپنے سر گناہ لینے کا کوئی شوق نہیں، آگے بہت گناہ گار ہوں۔ آپ اپنی پہلی بیوی کے پاس جائیں اور اسے اس کا حق دیں، ورنہ آنے والے وقت میں یہ گناہ بھی میرے حصے میں آ جانا۔ وہ کتنی تڑپ سے بولی تھی۔ زاویار اس کا لہجہ دیکھ کے اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ بستر پہ لیٹی لحاف سر تک اوڑھ گئی اور زاویار وہیں کھڑا رہ گیا۔ دونوں رات کو ایک دوسرے سے دور ہو کے سو رہے تھے، جبکہ آج کی رات کے لیے دونوں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا۔ سب برباد ہی تو ہو گیا۔ اینا نے بوجھل دل سے آنکھیں موندی اور کروٹ بدلی۔ اسی پل زاویار نے اسے بیک سے ہگ کرتے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ سٹک سی ہو گئی۔ وہ اس شخص کی جرأت پہ حیران ہو رہی تھی جو اسے مزید اپنے سینے میں بھینچے جا رہا تھا۔ اینا نے دانت پیسے اس کے بازو کو دیکھا جو اس کے گرد لپٹا تھا اور اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن گرفت مزید سخت ہوتی چلی گئی۔ اینا نے تھنکار کے اس کی جانب رخ موڑا تو اس کی آنکھوں میں جذباتوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، جسے ایک پل کو اینا بھی گھبرا گئی۔ پھر اگلے لمحے وہ واپس غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاتھ ہٹائیں سردار صاحب، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا یہ پیار سا انداز اور پیارے سے انداز میں اس کا سردار صاحب کہنا زاویار کو عجیب سی سرشاری سے دوچار کر دیتا تھا۔ اور اگر نہ ہٹاؤں تو؟ وہ اسے مزید آگے اپنی طرف کھینچتا سینے سے پیوست کر گیا۔ کیوں قریب آ رہے ہیں؟ ہمارے بیچ ایسا کوئی دلی رشتہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پاس آئیں۔ اس کے سینے پہ پش کرتے دبا دبا سا چلائی۔ جب پاس آئیں گے تو دل کا رشتہ بھی بن جائے گا اور محبت کا بھی۔ اس کا سر تکیے پہ رکھتا اس پہ سایہ فگن ہوا۔ ایک پل کو وہ چپ سی رہ گئی۔ میرے ساتھ یوں زور زبردستی کریں گے؟ وہ بے یقینی سے بولی تو زاویار نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اس کا پہلا لب محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپی۔ کل اتنا کچھ ہوا،
کیا کیا تمہارے ساتھ؟ کیا زبردستی کی؟ چاہتا تو سزا دینے کے لیے قریب آ سکتا تھا نا، لیکن نہیں کیا۔ پھر الزام کیوں لگا رہی ہو؟ آپ نے جھوٹ بول کے مجھ سے شادی کی، آپ نے اپنا پہلا نکاح چھپایا۔ کیوں؟ وہ روتے اس کے کالر کو غصے سے جکڑ گئی، وہی کالر جس پہ کچھ دیر پہلے میرا نے ہاتھ ڈالنا چاہا اور زاویار نے اسے موقع نہ دیا۔ اب کتنی مزے سے یہ گوری بلی اس کا گریبان تھامے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی۔ کیا یہ اس کا جواب نہیں تھا کہ وہ زاویار کے لیے کتنی اہم تھی؟ ہاں چھپایا یہ غلط تھا، لیکن یہ تمہاری مما کے کہنے پہ ہوا، ورنہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یوں چھپا دیا جائے اس بات کو۔ وہ دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے کالر سے پیچھے ہٹاتا، تکیا بیڈ گراؤنڈ سے لگاتے خود پیچھے ہوتا، اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا گیا۔ کیا مطلب؟ مما جانتی تھی؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ زاویار نے لب بھیجے، اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کیسے انہوں نے مجھے، آپ کو؟ شاید وہ بھی مجبور تھی۔ تمہارے بابا کا سارا بزنس لندن میں ان کے دوست نے اپنے نام کر لیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے تمہاری مما سے تمہارا ہاتھ بھی مانگا تاکہ وہ تمہیں اور تمہاری مما کو وہاں سے چھت دے سکیں۔ چچی جان نے انکار کیا تو دھمکیوں پہ اتر آیا۔ سب کچھ لے لینے کے بعد اس کی نظر تم پہ تھی۔ اتنا عرصہ وہاں رہنے کے باوجود وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، کیونکہ وہ وہاں بہت پاورفل شخص تھا۔ اور پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور مدد مانگی۔ تمہارا اور چچی جان کا لندن سے پاکستان آنے تک سارا انتظام کیا تاکہ تم بحفاظت واپس پاکستان پہنچ سکو۔ چلو مان لیا سب کچھ آپ نے کیا، مام نے کیا، لیکن اس سب میں میرا نکاح کیوں کروایا گیا آپ سے؟ اس کی کیا لوجک ہے؟ وہ بھی اس صورت میں جب آپ پہلے سے نکاح شدہ ہیں، اور یقیناً جس سے نکاح ہوا ہو محبت بھی ہوگی۔ اس کی باتیں سنتا زاویار اپنی امڑنے والی ہنسی کو قابو نہ کر سکا۔ مذاق مت بنائے میرا اور میری بات کا، جواب دیں۔ اینن نے اس کے سینے پر ہلکے سے تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا۔ اس سوال کا جواب اپنی ماما سے لینا۔ آپ بتا دیں، آپ کو تو سب کچھ پتا ہوگا کیونکہ آپ تو سردار ہیں نا۔ اس بار طنز ماری گئی۔ سب کے لیے لیکن تمہارے لیے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پیار سے بولا۔ کیا آپ کو ماما نے مجبور کیا تھا مجھ سے نکاح کرنے کے لیے؟ کیا ایک سردار کو کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ الٹا اسی سے سوال کر گیا۔ اسے کسی بھی سوال کا جواب دے ہی نہیں رہا تھا، اس لیے تھک ہار کر اس نے خود پیچھے ہٹ جانا مناسب سمجھا تاکہ صبح خود اپنی ماما سے سوال کا جواب لے سکے۔ چھوڑے مجھے، نیند آ رہی ہے۔ اسے خود کو چھڑاتی پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے اینا کے ایک پل کو رونگٹے کھڑے ہوئے۔ I want you in my arms۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ کبھی نہیں۔ جواباً وہ بھی سختی سے بولی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں زبردستی اپنا حق لوں؟ پہلا حق پہلی بیوی کا ہوتا ہے جو میرا حق ہے۔ جائیں جا کے لیں اس سے، میری جان چھوڑیں۔ وہ بھی دوبدو ہوتے بولی۔ سچ میں تم چاہتی ہو کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں؟ اب کی بار زاویار کا انداز سنجیدہ ہوا۔ اینا کا دل سکڑا تھا۔ یہی سچ ہے، وہ مجھ سے پہلے آئی ہے آپ کے نکاح میں تو منچاہی بھی وہی ہوگی۔ میں تو زبردستی شامل ہوئی ہوں۔ وہ ابھی اداسی سے بولی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ جاؤں؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا کہ اس بات پہ وہ چہرہ چھپا کے رو دی۔ مجھے بٹی ہوئی چیزوں سے ہمیشہ سے نفرت رہی ہے، اور مجھے شوہر ہی بٹا ہوا مل گیا۔ وہ سوں سوں کرتے ہوئے زاویار کو معصوم سی بچی لگی۔ ایک بات کہوں، یقین کرو گی؟ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے پیار سے بولا۔ تمہیں نہیں بانٹنا پڑے گا تمہارا شوہر۔ وہ پورے یقین سے اسے کہہ رہا تھا، یقین دلا رہا تھا۔ اینا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بھروسہ رکھو تمہارا ہوں، صرف تمہارا ہی رہوں گا۔ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی صرف تم ہی ہو، اور وہ میرا سے نکاح۔ اس کا کیا؟ وہ آنسو پوچھنے لگی۔ 10 سال اور 4 سال کے بچوں میں ہوا تھا نکاح، جسے بڑوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ پھر کیسے وہ منچاہی ہو سکتی ہے جب 10 سال میں چاہت کا ہی نہیں پتا تھا؟ منچاہی تو وہ ہوتی ہے نا جسے پورے ہوش و حواس کے ساتھ قبول کیا جائے، اور وہ میں نے تمہیں کیا ہے۔ اس کی باتیں اینا کے دل پہ ٹھنڈی پھوار کی طرح برس رہی تھیں۔ پھر کیا وہ نکاح ختم کر دیں گے؟ اب کی بار اس کے سینے پہ سر رکھ کے پوچھا۔ یہ ابھی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا، پر ایک وقت آئے گا اس نے کہا کا دی اینڈ ہو جائے گا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اس کی کمر پہ بندھی ڈوریوں کی جانب بڑھ گیا اور دھیرے سے انہیں کھول دیا۔ اینا کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ مجھ سے وعدہ کریں، اب آپ صرف میرے بن کے رہیں گے، اور وہ آپ کے پاس نہیں آئے گی جیسے وہ کچھ دیر پہلے آپ کے سینے سے لگے کھڑی تھی۔ اینا کو منظر چاہ کے بھی نہیں بھول رہا تھا۔ تمہارے علاوہ کسی کو پاس آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اب آ جاؤں تمہارے پاس؟ وہ جیسے جذبات کی روح میں آج مکمل بہک چکا تھا۔ کل سے خود پہ بند ڈالے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے انداز کا چڑ کھاتا تھا، اس کے پہنے اوڑھنے پہ تنقید کیا کرتا تھا کیونکہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی۔
اور اس کی خوبصورتی دنیا کا کوئی مرد دیکھے یہی تو سردار صاحب کو منظور نہ تھا، اسی لیے تو وہ چڑ کھاتا تھا اور غصہ کرتا تھا، اور یہی اس کی چاہت تھی جو اینا سے چڑ پکڑتی چلی گئی، اور اسے احساس ہی نہ ہوا، اور جب نکاح طے ہوا تو جیسے اس کے دل کی مراد بھر آئی۔ لیکن عین ٹائم پہ اینا نے بھاگ کر اس کے غصے کو مزید ہوا دی۔ اس پر زاویار کا دل چاہتا کہ جیسے ایک سزا مجرم کو دیتا ہے اسے بھی دے، لیکن مقابل اس کی محبت ہی تھی، کیسے اسے سزا دیتا۔ اسے نکاح کر لیا پر سزا نہ دے سکا۔ ہر کوئی سردار کو ظالم اور سفاک سمجھتا تھا، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ سردار کے سینے میں بھی دل ہے، جو دھڑکتا ہے، جو چاہت مانگتا ہے، جو محبت چاہتا ہے۔ بس دو لفظ، محبت۔ اینا بھی اپنے سردار کو پیچھے نہ ہٹا سکی۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی اور سردار صاحب اپنی من پسند بیوی سے اپنے جذبات کی ڈور میں بندھے اپنی تشنگی مٹاتے چلے گئے۔ میرا آج بہت خوش تھی کیونکہ اس نے رات کو جو مس انڈرسٹینڈنگ زاویار اور اینا کے درمیان کریٹ کی تھی، اس کے بعد اسے یقین ہو چکا تھا کہ اینا کے قریب نہیں جائے گا، بلکہ اینا ہی اسے اپنے پاس نہیں آنے دے گی، اور یہ راز اب کھل چکا ہے کہ میرا زاویار خان کی منقوہ ہے۔ وہ بہت خوشی سے ملازمہ کے ساتھ مل کے ناشتے کی ٹیبل لگوا رہی تھی اور بے صبری سے زاویار اور اینا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر وہ دونوں سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ ان دونوں کے چہرے پہ ایک بہت پیارا نور تھا۔ اینا کی بلکہ شرم سے بار بار جھک رہی تھی، جبکہ زاویار کا ہاتھ اس کی وسٹ پہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح قدم با قدم چل کے آ رہے تھے، میرا تو وہیں تھم گئی۔ اسے یقین آیا کہ دونوں اس طرح ہی کھو جائیں گے۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو بہے اور اپنا ضم اوپر رکھنے کی خاطر رخ پھیر گئی اور آنسو پوچھنے لگی، اور باقی سب بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ چکے تھے۔ ساحرہ پھپھو نے بیٹی کی جانب دیکھا اور اس کے آنسو نے بے انتہا تکلیف دے گئے۔ ابا حضور، ایک بات کہنی ہے آپ سے۔ اچانک سے ناشتہ ختم کرتے ساحرہ پھپھو نے سلطان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بہت دھیرے سے اپنی بات کا آغاز کیا تو سب کی نظریں ان پہ جا ٹکی۔ ہاں بولو ساحرہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ سلطان صاحب اپنی بیٹی کی جانب سے ہمتن گوش ہوئے۔ بابا جان، میں اپنی میرا کے لیے خود سوچنا چاہتی ہوں، تو کیا مجھے اس بات کی اجازت ملے گی؟ ان کے الفاظ میں سلطان صاحب نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو ساحرہ؟ صاف صاف اور کھل کر کہو۔ کچھ پل کے لیے وہاں پر گہری خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں ساحرہ پھپھو کی جانب تھیں۔ میں اپنی بیٹی مرحا کا زاویار سے نکاح ختم کرنا چاہتی ہوں، جو بچپن میں ہوا۔ سب نے گھبرا کر اینا کی جانب دیکھا، کیونکہ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ اینا اس حقیقت سے ناواقف ہے، جبکہ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ رات کو اینا سب کچھ جان گئی ہے۔ ساحرہ، کیا یہ فیصلہ تم اپنی مرضی سے لے رہی ہو؟ میرا سے ایک بار پوچھ لو۔ سلطان صاحب کی بات پہ اینا کو پیٹ میں مروڑ پڑے، لیکن اس سے پہلے کچھ بولتی زاویار نے اس کا ہاتھ تھامے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس وقت بڑے آپس میں بات کر رہے تھے تو چھوٹوں کو بیچ میں بولنے کا کوئی حق نہیں تھا جب تک ان کو مخاطب نہ کیا جائے۔ ایک نظر اپنی بیٹی کی جانب دیکھا اور دوسری نظر اینا کی جانب، جو پورے اکثر زاویار کے ساتھ بیٹھی تھی، اور ایک گہرا سانس خارج کرنے لگی۔ بابا جان، یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں۔ اتنے عرصے سے بچپن کے نکاح دونوں کے بیچ میں ہے، لیکن آج تک دونوں ایک دوسرے سے کبھی ہم کلام بھی اچھے سے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھی یہی آگاہی ملی کہ میں اپنے بیٹے کا نام زاویار کے نام سے ہٹا دوں اور اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دوں، کیونکہ ایک بیٹا ہوا شخص انہیں اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہیے تھا۔ پھپھو کی بات سنتے سبھی ایک پل کو بالکل چپ ہو گئے۔ میرا تیزی سے بھاگتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی زاویار کو پانے کے لیے۔ اینا کو ہر طرح سے زاویار کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس کو برگلا کر یہاں سے بھگا بھی دیا، لیکن کیا ہوا اینڈ؟ زاویار اسی کو ہی ملا۔ یہ انسانوں کی سازشیں ہیں جو گزرتے وقت میں بڑھتی تو چلی جاتی ہیں، لیکن ان میں وہ خود ہی اپنی سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور آج کے دور میں یہی سب تو ہوتا آ رہا ہے۔ سائرہ اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی تو اسے روتا ہوا پایا، اسے اپنی جانب کرتے سینے سے لگایا تو مزید پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بیٹا، یہ سب کچھ جو بھی کیا میں نے تمہارے حق میں بہتری کے لیے کیا ہے۔ کیا تم ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو جو کسی اور سے محبت کرتا؟ اتنا عرصہ تم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں رہے، میں نے کبھی بھی زاویار کی نگاہوں میں تمہارے لیے وہ چاہت نہیں دیکھی جو ایک ہی رات میں سب اینا کے لیے دیکھ چکے ہیں۔ معلوم نہیں کیوں لوگ بچپن میں نکاح کر دیتے تھے، جبکہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس رشتے کو قبول کریں نہ کریں یہ نہیں سوچتے۔ میں کسی قسم کی زیادتی نہیں برداشت کر سکتی تم دونوں کے ساتھ۔ تمہارا اور زاویار کا نکاح تمہارے بابا کی خواہش سے ہوا تھا، تب اس نکاح میں تمہارے ماموں کی مرضی شامل تھی نہ نانا جان کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نے تمہارے طلاق کی بات کہی ہے تو وہ سب مان گئے، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی یہ نکاح نہیں چاہتا تھا۔ تو بیٹا میری بات غور سے سنو، جہاں پہ ہماری قدر نہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ نیکی ہے تمہارے ماموں کی،
ہم پہ کہ ہمیں یہاں رکھا. جب سب دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور آج سب احسانوں کا بدلہ ایسے چکایا جا سکتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی امی، چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، جو ہمارے نصیب میں نہیں وہ ہمیں نہیں ملتا. میرا نے روتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا کیا اس بات پہ یقین نہیں کہ اللہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے؟ ان کی اس بات نے میرا کے دل میں سکون بھر دیا اور وہ ماں کے گلے لگ گئی. سردار صاحب، آپ جرگے پہ جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ڈیٹ مارنے؟ پرفیوم کو خود پہ چھڑکاؤ کرتے اس نے مرر سے اپنی وائف کو ایک نظر دیکھا، جس سے چپ نہیں رہا گیا تو بولی اٹھی. اس کا بلیک قمیض، شلوار، باسکٹ اور ہم رنگ شال یوں نقصک سے تیار ہو کے جانا پہلے ہی اینا کے پیٹ میں مروڑ ڈال رہا تھا. داویار نے پلٹ کر اپنی گوری بلی کی جانب آئیبرو ریز کرتے دیکھا، جو اسے دیکھ کم اور گھور زیادہ رہی تھی. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے گوری بلی انسیکیور فیل کر رہی ہے؟ وہ پرفیوم کی بوتل وہیں پہ رکھتا اس کے پاس چلا آیا. جی نہیں، وہ اترائی. 3 ماہ پہلے ہی زاویار اور میرا کا طلاق ہو گیا تھا، اور طلاق کے 1 ماہ بعد میرا کی شادی ماں کی قریبی دوست کے بیٹے سے ہی ہوگی. لڑکا اچھی پوسٹ پہ تھا، جبکہ وہ میرا کو پسند بھی کرتا تھا. وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، جبکہ سردار زاویار کی محبت دن بہ دن زور پکڑتی جا رہی تھی، اور اب تو عشق و جنون کی طرف گامزن تھا. اگر سردار کی بیوی انسیکیور نہیں ہے تو کیا پوزیسو ہو رہی ہے؟ وہ اس کی طرف جھکا تھا، جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھی پنک کلر کے ڈریس میں خود بھی پنکی بنی ہوئی تھی. مجھے ایک بات کرنی تھی آپ سے. وہ اس کے کالر کے بٹن کو چھیڑتے منہ بناتے بولی. 2 کریں؟ وہ اس کی خوبصورت اور سندر مکھرے کو مخمور نگاہوں سے دیکھتا بولا. دیکھیں نا، میرا کی شادی کو ابھی صرف 2 ماہ ہوئے ہیں اور وہ پریگننٹ ہو گئی ہے. ہماری شادی کو 3 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک. شرم و حیا سے بات ادھوری چھوڑتی اسے دیکھنے لگی تو ذرا سا پیچھے ہٹا. ابھی ایج نہیں تمہاری، ان باتوں کو سوچنے کی بجائے پڑھائی پہ توجہ دو. زاویار نے سگوئی سے نوازتے محبت سے کہا تو منہ پھلا گئی. زاویار نے اس کا ایڈمیشن ایک اچھی یونی میں کرا دیا تھا. وہ چاہتا کہ اینا ڈھیر سارا پڑھے، اور اینا چاہتی تھی کہ اس کے ڈھیر سارے بچے ہوں. اب تو یہ وقت نہیں طے کرنا تھا کہ اس کی خواہش پوری ہونی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی خواہش پوری ہوگی؟ رائے کامنٹ سیکشن میں پلیز. لفظوں سے کھیلنا شوق نہیں، جنون میرا.